ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کمپنی اپنے ملازمین کو سال میں ایک دفعہ حج کا ٹکٹ تقسیم کرتی تھی، اور وہ ٹکٹ قرعہ اندازی کے ذریعے ملازمین میں تقسیم کیا جاتا۔ ایک ملازم ایسا تھا جس کا 2 دفعہ پہلے بھی نام آ چکا تھا۔ اب تیسری دفعہ جب اس کا نام آیا تو اس کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ اس کا نام فقیر محمد تھا۔ لوگ اسے جانتے تھے۔ فقیر محمد ایک شرابی شخص تھا اور ایک انتہائی غریب شخص تھا۔ پچھلے 2 سال سے اس کا ٹکٹ آ رہا تھا، لیکن وہ 2 سال حج پر نہیں گیا۔ جو کمپنی کے اس کے ساتھی تھے وہ اس کو کہنے لگے یہ اس بار بھی حج پر نہیں جائے گا، بلکہ یہ پیسے لے لے گا اور شراب وغیرہ پی لے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ جب وہ اسٹیج پر گیا تو کمپنی کے مالک سے کہنے لگا، شیخ صاحب جو کہ کمپنی کے مالک تھے، شیخ صاحب میں حج پر نہیں جانا چاہتا، مجھے پیسے دے دیجئے۔ لیکن اس بار مالک نے کہا کہ میں نے بھی اس دفعہ یہ تہیہ کر لیا کہ اس کو حج پر بھیج کے ہی رہوں گا۔ اللہ پاک پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، قرعہ اندازی میں 3 دفعہ تمہارا ہی نام آ چکا ہے اور تم تیسری دفعہ کہہ رہے ہو کہ حج پر نہیں جانا۔ کمپنی کے مالک نے کہا، اگر میں تمہیں پورے سال کی تنخواہ ایک ہی دفعہ ایڈوانس دے دوں تو پھر تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ فقیر محمد چونکہ ایک غریب آدمی تھا تو اس نے جب پورے سال کی تنخواہ ایک ہی وقت میں سنی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ حج پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ فقیر محمد اپنے گھر گیا، اپنے دوستوں سے ملا اور حج پر روانہ ہو گیا۔ اس نے حج کیا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی اور دوبارہ مکہ میں آ گیا کیونکہ اب اس نے واپس آنا تھا۔ مکہ میں حج کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد اس کی وہاں پر وفات ہو گئی اور اسے مکہ مکرمہ کے ساتھ قبرستان ہے جو وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ اس کی وفات کی خبر کمپنی کے اس مالک تک پہنچا دی گئی۔ کمپنی کے مالک نے سوچا کہ میں فقیر محمد کے گھر جاؤں اور اس کی بیوی سے ملوں اور اس سے پوچھوں اس نے کون سا ایسا نیک کام کیا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کی بیوی سے اس کی گفتگو ہوئی اور اس نے پوچھا کہ فقیر محمد کون سا ایسا نیک کام کرتا تھا جس وجہ سے اس کی وفات اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوئی۔ تو اس کی بیوی نے کہا، صاحب اتنا وہ کوئی اچھا عمل بھی نہیں کرتا تھا، شراب پیتا تھا، لیکن اس کا ایک عمل مجھے یاد ہے۔ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی اور اس کی 3 بچیاں تھیں۔ اس کا خاوند اچانک فوت ہو گیا تھا اور وہ عورت بیوہ ہو گئی، اور وہ بیوہ ہوئی تو اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ اپنی بچیوں کو وہ ساتھ لاتی اور کام کرنے لگ جاتی تو لوگوں کی ہوس بھری نگاہوں سے وہ نہ بچ سکی۔ اس نے اپنی عزت کو ترجیح دی اور گھر بیٹھ گئی اور کام کاج چھوڑ دیا اور بھوکا رہنا شروع کر دیا۔ جب میرے خاوند کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اس بیوہ عورت کو دوں گا۔ پچھلے سال بھی اسے جب حج کے پیسے ملے تو اس نے کچھ حصہ اس بیوہ عورت کو دے دیا اور کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیا۔ ہمارا گزر بسر بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا کیونکہ وہ شراب پیتا تھا۔ یہ سننے کے بعد کمپنی کا مالک کہنے لگا کہ اگر فقیر محمد آج میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے ہاتھ پاؤں چوم لیتا، یعنی اس کا ایک اتنا اچھا عمل کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو اپنے گھر میں موت عطا فرمائی۔ کمپنی کا مالک اب اس بیوہ عورت کے گھر گیا جس کو فقیر محمد پیسے دیتا تھا، تو وہ بیوہ عورت کہنے لگی کہ لوگوں کی نظروں میں تو وہ شرابی کبابی تھا، لوگوں کی نظروں میں تو وہ ایک صرف شراب پینے والا شخص ہی تھا، لیکن ہمارے لیے وہ فرشتہ تھا، ہمیں گھر بیٹھے ہر چیز مہیا کر دی جاتی۔ فقیر محمد مجھے صرف اتنا کہتا تھا کہ اے بہن میرے لیے صرف دعا کرنا، میں بہت گناہ گار شخص ہوں۔ تو میں اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ایمان والی موت عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے اپنے گھر میں موت عطا فرمائی۔ بے شک ہمارا ایک نیک عمل سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔